تمام تعریفیں صرف و صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب قدیر ہے، رب ذوالجلال ہے، ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کو رزق دینے والا ہے، ہماری تقدیروں کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور بہت بہت درود و سلام ہو اس ذات بابرکت کے اوپر جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، یعنی ہم سب کے آقا و مولا تاجدار حرم شہنشاہ کونین حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر اور تمام انبیاء علیہ السلام پر، تمام ازواج مطہرات پر، تمام اہل بیت اطہار پر، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر، اور کل مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پر آمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس محفل میلاد میں بیٹھنا نصیب ہوا۔ اس ذات بابرکت کا ذکر کرنے اور ذکر سننے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھوں گا کہ آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ الحمدللہ ربیع الاول کی 2 تاریخ شروع ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے جو مہینہ گزرا سفر کے مہینے کی 28 تاریخ کو حضرت امام حسن علیہ السلام کی یوم شہادت ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کون؟ وہ حضرت امام حسن علیہ السلام جو کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جن کے بارے میں جن کی شہادت کی خبریں ان کی پیدائش کے ساتھ ہی عام ہو گئی تھی۔ جنت سے جب لباس آیا تو حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے سبز رنگ کا جوڑا جو ہے وہ جنت سے آیا، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے سرخ رنگ کا جوڑا آیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ 2 پھل ہیں جن کے ذریعے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور ہوتا ہے۔ پہلے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام جن سے سری شہادت کا ظہور ہوتا ہے کہ یعنی انہیں زہر دے کر کے شہید کیا گیا، اور حضرت امام حسن علیہ السلام سے جوہری شہادت کا ظہور ہوتا ہے جن کو میدان کارزار میں شہید کیا گیا۔ ان کی ذات و ذات ہے کہ ایک واقعہ مختصر سناؤں گا، اس کے بعد آگے چلوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہیں ساتھ میں کھیل رہے ہیں، کسی بات پر انبن ہو جاتی ہے تو غالباً حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سے کہتے ہیں کہ تمہارے باپ ہمارے نانا کے غلام تھے اور تم ہمارے غلام ہو۔ تو ایک خلیفہ کے بیٹے تھے تو ان کو نازیبہ گزری بات، تو وہ اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے
حضرت امام حسن کریمین کی شکایت کی کہ انہوں نے مجھ کو ایسا کہا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ کیا تم ان سے یہ بات کاغذ پہ لکھوا کے لا سکتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ان کے پاس گئے اور کہا کہ جو ابھی تم نے کہا تھا اس کاغذ کے اوپر رسد کر دو۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے کاغذ کو اس چیز کو لکھ دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ان کے صاحبزادے پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے تشریف لے جاؤں تو میری قبر میں یہ دستاویز رکھ دینا تاکہ بروز قیامت اس دستاویز کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے پیش کر سکوں کہ میں حضور علیہ السلام کا غلام ہوں اور اس دستاویز کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے۔ وہ اعلیٰ کردار کہ بچپن سے ہی جو ہے شریعت کے دائرے میں پڑھے اور بڑھے۔ ایک بار کسی بزرگ صحابی کو دیکھا کہ ان کے سامنے وضو فرما رہے ہیں، تو انہیں دکھائی دیا کہ یہ جو بزرگ وضو کر رہے ہیں کہ وضو میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ تو ادب کو ملوث رکھتے ہوئے جو ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بزرگ پر آپ کے وضو میں یہ کمی ہے، بلکہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا اور ان سے کہا کہ بزرگوار ہم بچے ہیں، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ ہمارے وضو کو دیکھ کر کے بتا دیجیے گا اگر اس کے اندر کچھ کمی ہو۔ اور حضرت امام حسن کریمین نے ان کے سامنے وضو کیا تو وہ بھی صحابی رسول تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ نواز رسول اس طریقے سے وضو کر رہے ہیں تو انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اپنی غلطی کو جو ہے وہ درست کیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات بابرکت و ذات ہے جن کے بارے میں حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کو صلح کروائیں گے۔ تو جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم دنیا سے رخصت ہوئے اور حضرت امام حسن علیہ السلام خلافت پر فائز ہوئے تو بنو امیہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ اختلاف چل ہی رہا تھا۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے ان 2 گروہوں میں صلح کرواتے ہوئے خلافت جو تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور یہ فرمایا کہ اگر یہ میرا حق تھا تو میں اپنا حق اپنی مرضی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتا ہوں، اور اگر یہ حق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو میں نے ان کا حق ان کو دے دیا۔ تو بابرکت قرض مبارک 28 صفر المظفر کو ہوا کرتا ہے، تو جن حضرات نے ان کے لیے اصالہ ثواب کیا بہتر ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ ان تاریخوں میں ان کے لیے اصالہ ثواب کر سکتے ہیں اور ان کے غلاموں کی فہرست میں اپنا نام جوڑ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اپنے موضوع کے اوپر آتے ہیں۔ ہمارے دادا محترم حضرت علامہ خاکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے جو تسکین دیتا ہے ہر عاشق رسول کو، ہر عاشق رسول کو تسکین دیتا ہے، کیونکہ ہر عاشق رسول کا دل تڑپتا ہے مدینہ المنورہ کی حاضری کے لیے، اس گنبد خضرا کا دیدار کرنے کے لیے۔ تو حضرت علامہ خاکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک شعر میں ملاحظہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کیوں پریشان ہو عاشقان رسول، کیوں پریشان ہو عاشقان رسول، کیوں پریشان ہو عاشقان رسول، تم جہاں ہو وہی مدینہ ہے۔ کیونکہ دور نزدیکی کے سننے والے وہ کان لالے کرامت میں لاکھوں سلام۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے کیا دور اور کیا پاس۔ جب کوئی بندہ مومن محبت میں ڈوب کر حضور علیہ السلام کی نعت پیش کرتا ہے یا حضور علیہ السلام کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہ اپنے کان اقدس سے جو ہے اس کو سماعت فرماتے ہیں۔ تو ذاکرین کی
فہرست میں اپنا نام دلوانے کے لیے نعت شریف کے چند اشعار پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ اور یہ نعت بے شک مجھے بہت پسند ہے کہ جب بھی اس نعت کو سنتا ہوں یا گنگناتا ہوں تو وہ زمانہ تر و تازہ ہو جاتا ہے اور رشک ہوتا ہے ان اصحاب قدسیہ پر، ان نفوس قدسیہ پر جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہوگا۔ اس وقت کا ہر عاشق رسول تڑپ تڑپ کر اپنی زندگی گزارتا ہے کہ کب کسی رات میں اس کا نصیب جاگ جائے اور حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، اور وہ بابرکت شخصیتیں جو کہ جب چاہتے تھے تو حضور علیہ السلام کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ وہ بابرکت شخصیتیں جن کے سامنے قرآن شریف کا نزول ہوا کرتا تھا، جن کے سامنے حضور علیہ السلام خود حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، جن کو حضور علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ کوئی فرقہ ہی نہیں تھا کہ جو بھی مسئلہ پیش آتا تو حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا جاتا اور وہ حل ہو جاتا۔ اب تو آدمی اسی کشمکش میں لگا رہتا ہے کہ کس کی پیروی کرے کس کی نہ کرے، لیکن اس وقت پر اس طریقے کا کوئی معاملہ ہی نہ تھا۔ اور جس نے ایمان کی حالت میں جس نے ایک لمحہ بھی حضور علیہ السلام کا دیدار کر لیا، جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ بھی حضور علیہ السلام کا دیدار کر لیا، اس شخص کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ غوث اعظم دستگیر بھی اس شخص کی برابری نہیں کر سکتے۔ بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا قطب، بڑے سے بڑا بزرگ بھی اس شخص کی برابری نہیں کر سکتا جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ بھی حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہو۔ اب آپ اس شخص اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، اس چیز کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، اور اب ان باتوں کے ساتھ جو میں عرض کروں گا انشاءاللہ وہ چیز آپ کی گہرائی میں اترتی چلی جائے گی۔ ترنم تو نہیں، لیکن الفاظ کے اوپر غور کیجیے گا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اپنے دل کی گہرائیوں سے آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے اس چیز کو سنیے، انشاءاللہ عز و جل یہ چیز آپ کو دل کی گہرائی میں اترتی چلی جائے گی اور آپ انشاءاللہ عز و جل حضور علیہ السلام کے زمانے میں پہنچ جائیں گے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت تھی خدمت میں ان کی ابوبکر، عمر، عثمان و علی، جس وقت خدمت میں ان کی ابوبکر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ چاہے تو اشاروں سے اپنی قایا ہی پلٹ دی دنیا کی، چاہے تو سب اشاروں سے اپنی قایا ہی پلٹ دی دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہے تو اشاروں سے اپنی قایا ہی پلٹ دی دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ قدموں میں جبھی کو رہنے دو،
چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کر نہ جلے پروان آئے دل، جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کر نہ جلے پروان آئے دل، جب رشک مسیحا آ جائے بیمار کا عالم کیا ہوگا؟ جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائی کے گھربار کا عالم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں عرب کے ذروں پر، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا؟ طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں بے قلب سکون مل جاتا ہے، طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں بے قلب سکون مل جاتا ہے، اس بار کا جب یہ عالم ہے اس بار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا؟ مکرم جناب، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام الہی کی ایک مختصر آیت تو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند فرما دیا ہے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے بلند فرما دیا ہے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو۔ جس ذات بابرکت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرمائے تو میری یا آپ کی یا کسی اور کی کیا بساط ہے کہ اس کے ذکر کو بلند فرما سکے؟ کہ حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند کر دیا اپنی ذات کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی شان ہے اپنی شان کے مطابق اس نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ ہم حضور علیہ السلام کے غلام اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند فرماتے ہیں۔ ہم ذکر کو بلند فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کو پہلے سے ہی بلند فرما دیا تب ہم اس کو کیا بلند فرمائیں گے؟ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو ایک چیز واضح کرتا چلا جاؤں گا۔ یا پھر ہم جیسے درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرما حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسی تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے سے ہی رحمت نازل فرما رہا ہے تو اس میں ہماری دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود درود بھیج رہا ہے، خود رحمت نازل فرما رہا ہے، تو ہماری التجا کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی مثال میں دے کر فرماؤں گا آپ کو، بتاؤں گا آپ کو کہ جب کوئی سائل کسی گلی میں نکلتا ہے، کوئی مانگنے والا
کسی گلی میں نکلتا ہے، کسی کے گھر پر پہنچتا ہے، تو سائل کیا آواز بلند کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوب دے، تمہیں خوب دے، تمہیں کسی طریقے کی پریشانی نہ ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اب سائل دعا دے رہا ہے، ضرورت کس کی ہے؟ یہاں پہ ضرورت کس کی ہے؟ سائل کی، سائل کی ضرورت ہے، اور سائل کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر جو ہے کرم فرمائے۔ کیوں؟ سائل تم پر ہے جو ہے وہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہے، تو سائل تو اپنے لیے بھی دعا کر سکتا تھا، لیکن سائل دعا تمہارے اس وجہ سے دے رہا ہے کہ تم دعا سے خوش ہو کر کے اس کو نواز دو۔ تم جو ہے سائل کی دعا سے خوش ہو کر کے اس کو نواز دو، اس کو کوئی چیز جو ہے عنایت فرما دو، اس کو کوئی چیز جو ہے وہ عنایت فرما دو۔ یہاں پہ غرض کس کی ہے؟ سائل کی، غرض کس کی ہے؟ سائل کی، جو دعا دے رہا ہے، جو دعا دے رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو درود پڑھنے پہ کے پیچھے جو ہے وہ غرض کس کی ہوتی ہے؟ ہماری۔ کس کی غرض ہوتی ہے؟ ہماری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کچھ عطا فرما دے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردے خزانوں میں سے ہمیں کچھ عطا فرما دے۔ ورنہ جو ہے ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اللہ معاف فرمائے، ضرورت ہماری ہے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درد میں جب ہاتھ بلند کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ رحمت نازل فرما حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، تاکہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی کچھ مل جائے، تاکہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی کچھ مل جائے، کیونکہ وہی ایک ذات بابرکت ہیں جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو یہ درود شریف کی برکت ہے، اور جس کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرما دیا اس کے ذکر کو ہم اور آپ کا بلند فرمائیں گے۔ اب دوسری چیز کی طرف آتے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعتراضات اس کے اوپر بہت ہوتے ہیں، اعتراض کرنے والوں کو اعتراض کرنے دیجیے۔ کہتے ہیں کہ دو عیدیں تھیں، یہ تیسری عید کس طریقے سے وجود میں آئی؟ شریعت کے اندر عید دو ہی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ یہاں پہ حقیقی عید سے مراد نہیں ہے، یہاں پہ عید کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ مجازی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عید کہتے ہیں خوشی کو، عید کہتے ہیں خوشی کو، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہمارا سنیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ عید میلاد النبی وہ بابرکت دن ہے، وہ بابرکت دن ہے جس دن کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی عیدیں مرحمت فرمائی۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش نہ ہوتی یا ان کو پیدا فرمانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو ہی وجود میں نہ لے کر آتا۔ جب کائنات ہی وجود میں نہ آتی تو کون سی عید اور کون سا دن، کون سی عید اور کون سا دن؟ عید میلاد النبی مجازی لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر خوشی وہ خوشی ہے کہ اس خوشی سے بڑھ کر، اس دن سے بابرکت دن ہمارے لیے کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ جب کوئی بندہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، بزرگ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو ان کی جو شہادت کا دن ہوتا ہے، جن کا جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس دن کو عرس مبارک کہا جاتا ہے۔
کیوں؟ کیونکہ اس دن جو ہے ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ جب قبر میں تشریف لے گئے تو قبر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، تو ایک مومن کے لیے وہ دن عید ہے اور اس دن خوشی کا دن ہے۔ اس لیے بزرگان دین کی جو وصال کی تاریخیں ہوا کرتی ہیں ان کو عرس مبارک کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہماری لیے بابرکت ہے، اور اسی کے صدقے میں ہم دوسری خوشیاں نصیب ہوئی۔ ایک چیز دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں لوگ کہ یہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال کا دن بھی ہے، تو پیدائش کا دن بھی اور وصال کا دن بھی، تو خوشی ہو تو اسی دن میں غم بھی ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ، غم کس کے لیے ہو؟ غم اس کے لیے ہے جو کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مردہ جانا ہے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم قدرت سے چھپ جانے والے، تو جب وہ زندہ ہیں تو ان کی وصال کا کیا غم؟ جب شہداء کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تو ان کے بارے میں مردہ گمان بھی مت کرو، مردہ گمان بھی مت کرو۔ شہداء کرام کے بارے میں جب یہ فرما دیا تو انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ تو شہداء کرام سے بہت زیادہ افضل اعلیٰ ہے۔ کوئی امتی کسی نبی کی برابری کر ہی نہیں سکتا کسی بھی حالت میں۔ تو جب ایک امتی کا یہ عالم ہے کہ اس کے بارے میں مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے، تو نبیوں کے بارے میں مردہ کیسے گمان کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نبی کے بارے میں اگر تم مردہ گمان کرتے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہارا عقیدہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے تمہارا عقیدہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جن کے ہم امتی بھی نہیں ہیں، ان کا اتنا بڑا کرم ہمارے اوپر ہے کہ جنہوں نے 50 نمازوں کے بجائے 5 نمازیں ادا کروا دی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ہمارے اوپر یہ کرم ہے کہ انہوں نے جو ہے 50 نمازوں کی 5 نمازیں کروا دی۔ ایک دوسرا نبی جن کے ہم امتی بھی نہیں ہے وہ ہمارے اوپر اتنا کرم احسان فرما رہا، اپنی وفات کے بعد بھی، اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی وہ ہماری اتنی دلجوئی فرما رہا ہے، ہماری اتنی مدد فرما رہا ہے، اور جن کے ہم امتی ہیں کیا وہ ہمارے اوپر کرم نہیں فرمائیں گے؟ کیا وہ ہمارے اوپر نظر عنایت نہیں فرمائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بے شک کوئی امتی جب دل سے یاد کرتا ہے تو اس کے اوپر کرم فرماتے ہیں۔ اور بزرگوں سے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کوئی بھی مصیبت ہو، مجرب نسخہ ہے مجرب، کہ اگر کوئی بھی مصیبت اگر کسی کو پر آئے تو وہ درود شریف کا ورد کرنا شروع کر دے کثرت کے ساتھ، کیسی بھی مصیبت ہو، چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، چاہے کسی بھی طریقے کی مصیبت کیوں نہ ہو، آل و اولاد کو لے کر ہو، پیسوں کو لے کر ہو، بزنس کو لے کر ہو، جان کا خوف کو لے کر ہو، انشاءاللہ وہ مصیبت اس کے اوپر سے اتر جائے گی۔ یہ مجرب نسخہ ہے بزرگوں کا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے تو تمام انبیاء علیہ السلام زندہ و جاوید ہیں اور ہماری مدد بھی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے خزانوں سے۔ ایک ہوتی ذات اور ایک ہوتی صفات، ایک ہوتی ذاتی اور ایک ہوتا عطا کردہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، وہ اس کی ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، اللہ محدود ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے انبیاء علیہ السلام ہوں، چاہے دوسرے لوگ ہوں، چاہے چرند پرند ہوں، ان کی جو خوبیاں ہیں، ان کی جو صفات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں تو مشکل کشا کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ سے ہماری مشکلوں کو دور کرتا ہے۔ اگر ہماری پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں سے وہ ہماری پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اگر وہ ہمیں کچھ عطا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے خزانوں سے عطا کرتا ہے، ان کا ذاتی کچھ نہیں ہے۔
چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، سب کے پاس جو خوبیاں ہیں، جو صفات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، اور یہی عین توحید ہے، اور یہی عین توحید ہے۔ اور اس توحید کے اوپر انشاءاللہ عز و جل ہم مرتے دم تک قائم رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جتنی بھی اس کی صفات و ذات ہیں وہ اپنی خود کی ذاتی صفات ہیں، اور بعد کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی جو صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ انبیاء ایک بار حضور علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اور انہوں نے مختلف قوموں کے احوال بیان کیے کہ جہنم دیکھ کر آیا ہوں، جہنم میں میں نے مختلف قوموں کو دیکھا، اور باقاعدہ اس کی تفصیل بیان کی کہ اس درجے میں نے اس نبی کی امت کو دیکھا، اس میں اس نبی کی امت کو دیکھا، اور جنت کا جو ہلکا درجہ تھا کہ جب اس پر آئے تو خاموش ہو گئے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جبریل فرماؤ کہ آگے کیا دیکھا تم نے، کیا میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا؟ تو بتایا کہ آخری جو سب سے ہلکا درجہ ہوگا کہ اس میں جو آپ کی جو گناہگار امتی ہیں ان کو میں نے اس جہنم کے درجے میں دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے اور سجدے میں گر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ گزاری جو ہے کرنی شروع کر دی، اور اتنی گریہ گزاری شروع کی کہ تمام لوگوں سے بات چیت بند کر دی، اپنے حجر مبارک سے باہر تشریف آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ تقریباً 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تمام صحابہ کرام نے کوشش کی کہ کچھ پتہ چلے، لیکن جب نہ پتہ چل سکا، اندر سے آواز نہیں اور کچھ جواب نہ آیا، تو پھر تمام صحابہ کرام جمع ہوئے اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس گئے کہ ہماری تو سلام کا جواب بھی اندر سے نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا بات ہے، کس بات کو لے کر اتنا غمگین ہے کہ اندر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، آپ چل کر کے انہیں منانے کی کوشش کیجیے گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ مجھ سے زیادہ چاہیے صحابہ کرام جو جا چکے تو میری کیا بساط، ایسا کرتے ہیں کہ ان کی لگتے جگر کو لے کر کے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی بات سن لیں۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہنچی اور دستک دی اور سلام کیا۔ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی تو دروازہ کھولا، اور جب انہوں نے پوچھنا چاہا کہ کیا بات ہے تو انہوں نے پورا واقعہ بیان فرمایا، اور یہ بتایا کہ میں اپنی امت کو لے کر بہت پریشان ہوں، اے فاطمہ تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے گناہ گار بندوں کی بخشش فرمائے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرتریز ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گریہ گزاری کی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعد میں اٹھے اور فرمایا کہ فاطمہ اٹھ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں جنت میں بروز حشر تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ نقطے کی باتیں ہیں کہ ہم امتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، جو رات و رات ہمارے خاطر رویا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گریہ گزاری کیا کرتے تھے، اور جو ہے ہم سب کے لیے جو ہے وہ بخشش کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو امتی ہونے کے خاطر یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو اس طریقے سے ڈھالیں جیسا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے ایمان کرتے ہیں، ہم سے چاہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ تغافل کی دنیا میں اے خوش مندوں، بلا سر پائی تو پھر کیا کرو گے، فرشتوں نے جتم رحمت تمہاری جہنم دکھائی تو پھر کیا کرو گے۔ مدینے کو چل کر شہیدی کے در پر، مدینے کو چل کر شہیدی کے در پر تضرع سے روزے کی جالی پکڑ کر
تضرع سے روزے کی جالی پکڑ کر شفاعت کی آیات سے ہو شاد و خرم، جو شفاعت نہ پائے تو پھر کیا کرے، جو شفاعت نہ پائے تو پھر کیا کرے۔ اگر ہمارے اعمال اللہ معاف کرے ایسے ہوئے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ آج آپ اپنا مشاہدہ کیجئے، میں بھی اپنا مشاہدہ کرتا ہوں، آپ سب اپنے دلوں کے اندر جھانکیے، اپنے پچھلے دنوں کو یاد کیجئے، اپنی پچھلی راتوں کو یاد کیجئے، آپ نے کیا کیا گناہ کیے، آپ نے کیا کیا گناہ کیے۔ کیا آپ اس چیز کو مناسب سمجھیں گے کہ آپ ان گناہوں کو لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں؟ کیا ہمارے اللہ معاف کرے ایسے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ہیں کہ ہم ان گناہوں کو لے کر اپنے والد محترم کے سامنے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، اپنے والد محترم کے سامنے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، اپنے بچوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، اپنی والدہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، اپنے دوستوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم ہمارے جو گناہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ کیا ہوا ہے، اگر ان گناہوں کو ظاہر کر دیا جائے تو آپ خود سوچیے گا کیا ہم اپنا چہرہ کسی بھی آدمی کو دکھانے لائق ہوں گے؟ کیا ہم اپنا چہرہ کسی بھی آدمی کو دکھانے قابل ہوں گے جو ایسے ہمارے گناہ ہیں؟ اور جب ان گناہوں کو پرندے کو لے کر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام الہی میں فرمایا شاہد مبشرہ، کہ جو شاہد ہیں ہمارے ہر چیز کے اوپر، جو ہمارے ہر چیز کے اوپر شاہد ہیں، جن سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو جب ہم اپنے گناہوں کے بوجھ کو لے کر کے اس ذات بابرکت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم کس طریقے سے کھڑے ہوں گے؟ جس نبی نے اپنی راتیں گزار دی رو کر ہم جیسے گناہگار امتیوں کے لیے، تو کیا ہم گناہگار امتیوں کا کوئی فرض نہیں بنتا؟ آپ یقین جانیں اس بات کو، یقین مانیے اس بات کو کہ ہمارا ایک ایک گناہ جو ہم رات کی تنہائی میں کرتے ہیں، دن کے اجالے میں کرتے ہیں، ظاہری طور پر کرتے ہیں، پوشیدہ طور پر کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے کرتے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ ملوث ہو کے کرتے ہیں، کسی اور کی ذات کے ساتھ ملوث ہو کر کرتے ہیں، وہ ایک ایک گناہ اس ذات کو کتنا اذیت دیتا ہوگا کہ آپ کا بچہ جب آپ کے سامنے کوئی شیطانی کرے، کوئی شرارت کرے اور آپ نے اس کو اس چیز کی تربیت نہیں دی، آپ نے اس کو اس چیز کی تربیت نہیں دی، آپ نے اپنے بچے کو اس چیز کی تربیت نہیں دی کہ مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی سے بولو یا کسی کے ساتھ تو تڑاک سے بات کرو، لیکن جب آپ کا بچہ وہ چیز کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ بتائیے گا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر آپ کا بچہ کوئی نازیبہ بات کرے، خود نہ خاصہ کوئی نازیبہ کلمات اپنے منہ سے ادا کرے، تو آپ کو اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اپنے بچے کے جو معصوم ہے، جس کے گناہ لکھے بھی نہیں جا رہے، اس کے ایک عمل کی تکلیف ہمارے دل میں ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے، ہمارا بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے قربان کے ذات کے اوپر جس نے ہماری تربیت کے لیے ایسی مشکلیں اٹھائی ہیں جن کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے ہماری تربیت کے لیے، ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے ایسی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ جن کا ایک ذرہ بھی اگر ہم کو مل جائے نا تو ہم کرنا چاہتے پھریں، کرنا چاہتے پھریں۔ صحابہ کرام کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ زندہ ان کو کھولتی ہوئی کڑھائی کے اندر ڈال دیا گیا ہے، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے بنا ان کو ہلاک کیے ہوئے، ان کو مارا بھی نہیں، قتل بھی نہیں کیا، اور ان کی جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے گئے ان کے۔ تو آپ
سوچ سکتے ہیں کہ کتنی تکلیفوں کے ساتھ اس دن کو جو ہے اپنا خون دیا اور اس دن کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میدان کربلا کا واقعہ یاد کیجیے گا کہ اہل بیت اطہار نے کس طریقے کے ظلم جو ہے وہ سہے ہیں ہم تک دین کو صحیح و سالم پہنچانے کے لیے، ہم تک دین کو صحیح و سالم پہنچانے کے لیے کتنی اذیتیں سہی ہیں، ان کو ہم اور آپ بیان بھی نہیں کر سکتے، ان کو برداشت کرنے کا بہت دور کی بات ہے، ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر جب ان کے سامنے ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے آخرت کے دن، جب تمام لوگوں کے سامنے ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، ہمارے لکھا جائے گا کہ اس فلاں شخص نے یہ حرکت بھی کی، یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا، تو ہمارے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہوگا کیا؟ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہوگا؟ بے شک ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا، بے شک ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ اور سوچئے اس دن کی خوفناکی کو سوچئے گا کہ ہم نعتیں سنتے ہیں اور اپنے آپ میں خوش ہوتے ہیں کہ میں تو بہت بڑا عاشق رسول ہوں، میں تو بہت بڑا عاشق رسول ہوں، نعتوں کی محفلوں میں شرکت کی اور سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑا عاشق رسول ہیں، اور تمہاری زندگی سے عشق رسول کی بو ہی نہیں آ رہی، آپ کی زندگی سے عشق رسول کی کوئی بو ہی نہیں آ رہی، آپ کا کوئی عمل سنتوں کے اوپر ہے ہی نہیں، ہمارا کوئی عمل سنتوں کے اوپر ہے ہی نہیں، تو کیسا عاشق رسول ہے؟ صرف نعت سننے کو ہی عاشق رسول کہا جاتا ہے کہ ہماری عشق کی دلیل کا صرف یہی ہو کہ نعت سننا؟ نعت سننا ایک الگ سنت ہے، لیکن اس کے علاوہ زندگی کے 24 گھنٹے ہمیں کس طریقے سے گزارنے ہیں، ہر لمحے کو گزارنے کی ایک سنت ہے، سونے کی سنت، نہانے کی سنت، کھانا کھانے کی سنت، پانی پینے کی سنت، بیوی سے بات کرنے کی سنت، بچوں کی تربیت کرنے کی سنت، کام کرنے کی سنت، نوکری کرنے کی سنت، سڑک پہ چلنے کی سنت، ہر طریقے کی سنتیں ہیں، لیکن وہ تو ہماری زندگی سے ظاہر ہو نہیں رہی، اور ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول۔ اور ذرا سوچیے گا کہ اگر خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی جو ہے اس چیز سے حفاظت فرمائے کہ ہم حضور کی شفاعت کے ذمے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرما دیں گے۔ تو اگر گمان کیجیے گا خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو ہے اس سے پناہ میں رکھے اپنی، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھ کر ہمیں دیکھ کر اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، ہمارے چہرہ مبارک اپنا پھیر لیا، تو پھر آپ سوچیے گا کہ آخرت میں ہماری کیا بنی، آخرت میں ہماری کیا بنی۔ مدینے کو چل کر شہر کے در پر تضرع سے روزے کی جالی پکڑ کر شفاعت کی آیات سے ہوش آلود ہوا، جو شفاعت نہ پائی تو پھر کیا کرے؟ شفاعت پانے کے لیے شفاعت پانے والے کام بھی کرنے پڑیں گے، شفاعت پانے والے کام بھی کرنے پڑیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ماں باپ کے 2 بچے ہیں اور ایک بچہ ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے اور ایک بچہ نافرمانی کرتا ہے، تو ماں باپ جو ہے فرما بردار بچے کی تو زیادہ محبت کریں گے بنسبت اس کے جو نافرمان ہیں۔ بچے دونوں ہیں لیکن نافرمان بچے سے زیادہ فرمانبردار بچے کو محبت کریں گے، اس کو دعائیں زیادہ دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمیں شفاعت پانی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت پانی ہے، تو ان کی ذات بابرکت سے ملوث ہونا پڑے گا، ان کی ذات بابرکت کو اپنی زندگی میں اپنانا پڑے گا، سنتوں کو اپنانا پڑے گا۔ جتنے گناہ ہم سے ہو چکے ہیں ان کی سچی توبہ کرنی پڑے گی، اور توبہ کر کے جو ہے مسلم طور پر ایمان کا خاتمہ کی دعا کرنی پڑے گی، اس کی تیاری کرنی پڑے گی، تب تو ہمارے لیے عید ثابت ہوگی، تب تو ہمارے لیے عید ثابت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت سے جو ہے ہماری زندگی سے ہوئی۔
تو آئیے عید میلاد النبی کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو اس مبارک مہینے کی برکت سے اپنے دل میں تہیہ کریں، اپنے دل میں پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی آنے والی زندگی کو جو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ کوشش کامیاب کس طریقے سے ہوگی؟ کوشش کامیاب کس طریقے سے ہوگی؟ سڑک پہ چلنے کی سنتیں، نماز کی سنتیں، کھانا کھانے کی سنتیں، پانی پینے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، اٹھنے کی سنتیں، بیت الخلا میں جانے کی سنتیں، بیت الخلا سے آنے کی سنتیں، کپڑے پہننے کی سنتیں، نہانے کی سنتیں، یہ سب کیسے پتہ چلیں گے؟ جب ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے، جب ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے تو ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ جب ہم اس چیز کو سیکھیں گے جبھی تو اپنی زندگی میں اتاریں گے، جب تک سیکھیں گے نہیں تو اپنی زندگی میں اس چیز کو کس طریقے سے اتار سکتے ہیں۔